اگر 10 محرم الحرام کو یہ وظیفہ کوئی شخص کر لے، اولاد سے اگر محرومی ہو تو اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرمائے۔ اور 10 محرم الحرام کو کون سے اعمال کرنے چاہیے وہ بھی ضروری ہیں۔ 10 محرم الحرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس سے مکمل طور پر مستفید ہونا ضروری ہے۔ ویسے ہی ہماری زندگی میں گناہوں کے سوا ہے کیا؟ چند موقع، چند لمحات کہ ہمیں ایسے بہانے اللہ رب العزت دیتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے ایسے دنوں کے جس کے فضائل جن دنوں کو عام دنوں پر ترجیح دیتا ہے، ان دنوں میں بھی اگر ہم عبادت نہ کر سکیں اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق نہ دے تو اس پر ہمیں بے حد افسوس ہونا چاہیے۔ 10 محرم الحرام کے پیش آنے والے واقعات بھی بہت سے ہیں۔ جیسا کہ دنیا جانتی ہے یہ دن عام دن تو نہیں ہے، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دن بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنی شان کے مطابق اسی دن سب سے پہلی رحمت نازل ہوئی۔ قلم، عرش، کرسی اور ستارے اسی دن بنے، اسی دن بہشت بنائی گئی، جنت بنائی گئی۔ پہاڑوں اور سمندروں کو بھی اسی دن پیدا کیا گیا۔ آسمان، زمین، سورج اور چاند اور ستارے اللہ نے اسی دن پیدا فرمائے۔ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن سیدنا نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کیا گیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے اسی دن شفا پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن لوٹائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اسی دن اٹھایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی اسی دن ملی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا مرتبہ اسی دن پائے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دن غرق کیا گیا۔ عاشورہ کے دن اصحاب کہف اپنی کروٹیں بدلتے ہیں۔ آسمان سے زمین پر رحمت کی بارش سب سے پہلے اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن گزشتہ امتوں نے روزہ بھی رکھا۔ یہ لازم کر لیں کہ عاشورہ کے دن میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ رب العزت اس یتیم کے سر کے بال کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے۔ عاشورہ کے دن غسل کرنے سے ہر مرض سے شفا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض میں کبھی مبتلا نہ ہوگا۔ عاشورہ کے دن گناہوں سے توبہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنی قوم کو حکم دو اور ان سے کہو کہ وہ توبہ کر، اور جب عاشورہ کا دن ہو تو وہ میری طرف نکلے، وہ مجھ سے توبہ کریں، میں ان کی مغفرت قبول کروں گا۔ عاشورہ کے دن اللہ رب العزت نے آنکھوں کا علاج رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں میں سرمہ اسم لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں فراغی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرے گا اور انہیں خوب پیٹ بھر کر کھلا، اللہ تعالیٰ پورے سال ہر سال اس کے رزق میں وسعت، اس کے رزق میں برکت، اس کے رزق میں رحمت عطا فرمائے، اس کے رزق میں خیر اور برکت ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک کا تجربہ بیان کیا۔ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن کسی مریض کی عیادت کرے، گویا اس نے تمام بنی آدم کی عیادت کی، تمام بنی آدم کی مریضوں کی عیادت کی۔ اس دن میں پانی پلانے کا بھی ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 10 محرم
یعنی عاشورہ کے دن کسی کو پانی پلائے، گویا اس نے اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی۔ یہ اعمال لازمی پکڑ لیں، انہیں ضرور کریں۔ بس محرم الحرام کے دن ایک جگہ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جنگ میں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد فرمائی۔ اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ یہ دن بڑا خاص ہے اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی میں نے اس لیے بیان کیے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی، اپنے نبیوں پر اس دن کرم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی دن۔ اللہ رب العزت اپنے ان تمام واقعات کو ہمارے سامنے اسی لیے پہنچاتے ہیں کہ اس دن کی ہم عزت اور حرمت کو سمجھ سکیں، اس دن کی برکت اور رحمت کو سمجھ سکیں، اس دن کی فضیلت کو ہم سمجھ سکیں۔ صرف اور صرف 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ لازمی رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے عاشورہ کے دن یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھ کر ان سے سوال کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، چنانچہ آپ نے اسی دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس دن میں 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر۔ کوشش کرنی ہے کسی یتیم کی مدد کریں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اس دن کوئی مریض ہو اس کی عیادت ضرور کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو پانی پلائیں۔ اگر اس دن آپ کی آنکھیں دکھتی ہیں یا ان میں کوئی تکلیف ہے، اس دن اپنی آنکھوں میں سرما ضرور لگائیں۔ اس دن اللہ رب العزت سے آپ نے توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے توبہ کو قبول فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، آپ کی الجھنوں کو دور فرمائیں گے۔